وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے حرمت ہوئے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب 32ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، بلکہ روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ یہ سن کر جل گئے اور اس فکر میں لگے کہ انہیں قتل کر دیں، مگر عدالت عالیہ کے جملیل ایک فریسی نے جو عالم فقہ اور سب لوگوں میں معزز تھا اٹھ کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ۔ پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلی مردو، خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کیا چاہتے ہو، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تاؤداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس سے مل گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنوں نے اسے مانا تھا وہ سب تتر بتر ہو گئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد اسم نویسی کے دنوں میں یہودا جلیلی نے اٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے تابع تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور انہیں جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام آدمیوں سے ہے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا سے ہے تو تم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ورنہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو گے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور رسولوں کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرو، اور انہیں چھوڑ دیا۔ پس وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے حرمت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں اور گھر گھر یہ تعلیم اور بشارت دینے سے باز نہ آئے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 27، اس کی پہلی سے چوتھی اور پھر 13ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جب شریر یعنی میرے دشمن اور میرے مخالف میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آتے ہیں تو وہ ٹھوکر کھاتے اور گر پڑتے ہیں۔ اگرچہ میرے خلاف لشکر صف آرا ہو تو بھی میرا دل خوف نہ کھائے گا، اگرچہ میری مخالفت میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اس نے انہیں جو وہاں بیٹھے تھے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس یوحنا اس کا 6 باب پہلی 15 آیات۔ بعد ازاں یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا
کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔